ڈاکٹر صاحب آپ ایسے پیشنٹس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جب بھی کسی چیز کے مینجمنٹ کی بات ہو اس میں ہمیشہ 3 باتیں ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہولسٹک اپروچ، بایو سائیکو سوشل ماڈل، کہ جی بایولوجیکل ٹریٹمنٹ جیسے فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ دوائیوں کے ساتھ، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کہ آپ ان کے ساتھ کس طرح سے بات چیت کرتے ہیں، اور سوشل ٹریٹمنٹ، یہ 3 طرح کی جو وہ مینجمنٹ ہوتی ہیں. تو مائنڈ اور گٹ کا بھی اسی طرح سے ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی ایٹیولوجی، یعنی کہ ان کی جو وجوہات ہیں یہ تو وہ بھی شیئر کرتے ہیں. اچھا، ایک کیمیکل ہوتا ہے جو ڈپریشن میں سب سے زیادہ کم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیروٹونین. مزے کی بات، وہ سیروٹونین سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ کے گٹ میں پایا جاتا ہے. اب ایک عام چونکہ بات پھر ایک وہ لمبی ہو جائے کہ ایک سیروٹونین کو سمجھنے کے لیے ایک پوری میڈیکل وہ چاہیے. ایک سمپل سے میں بتا دوں کہ جو ڈپریشن میں جو کیمیکل کم ہوتا ہے سیروٹونین، وہ سب سے زیادہ جو ہے آپ کا گٹ میں ہوتا ہے. تو ایک ہمارے گٹ میں جو اس کو ہم کہتے ہیں کہ امیون سسٹم، قوت مدافعت، ہمارے ایک فلوراز بھی ہوتے ہیں، تو وہ ایک اپنا بڑا اس میں رول پلے کرتے ہیں. تو فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ، سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ، سوشل ٹریٹمنٹ. اگر میں فارماکولوجیکل ٹریٹمنٹ بات کروں جو گٹ اور مائنڈ کے ساتھ ڈیزیز ریلیٹڈ ہے، اس میں سب سے جو زیادہ رول رہتا ہے وہ رہتا ہے سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہبیٹرز کا، جس کو ہم کہتے ہیں SSRIs. باقی بھی بہت ساری میڈیسنس ہیں. اس کے علاوہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ میں کہ ان کے ہر کافی چیزوں کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں. آپ جب تک ان کی وجوہات کو ہینڈل نہیں کرتے یا جب تک ان کو آپ ٹریٹ باقاعدگی سے نہیں کرتے تو یہ علامتیں دوبارہ سے آتی رہتی ہیں. تو ان کی وجوہات کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے. اور پھر سوشل ٹریٹمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کی ڈیلی روٹین لائف ہوتی ہے اس میں ان کی پراپر ڈائٹ، پراپر ایکسرسائز، پراپر سلیپ، اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے کہ ایکسرسائز، یہ نہایت ہی ضروری ہوتی ہے. ان تینوں کا رول ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اپنے آڈینس کو کیا ٹیک اوے میسج دیں گے ریگارڈنگ واٹ؟ ریگارڈنگ گٹ مائنڈ اینڈ گٹ کنیکشن کے اسٹریس جو ہے وہ گٹ کو ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے. بہترین. یہ جو آپ لفظ استعمال کیا نا، اسٹریس. اچھا، مائنڈ اور گٹ کا یہ جو میکینزم ہے یا جو ان کا ایکسس ہے، وہ جو سب سے جو زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹریس کی وجہ سے. اگر میں مینٹلی، ہم ہر فورم پہ جو ایک مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن بتا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی مینٹلی ہیلدی صرف وہ نہیں ہے کہ جس کو بیماری نہیں ہو، کہ جس کو اسکیزوفرینیا نہیں ہے، جس کو ڈپریشن نہیں ہے، جس کو بائی پولر نہیں ہے تو وہ مینٹلی ہیلدی ہے. مینٹلی ہیلدی ہونے کے لیے کچھ پیرامیٹرس ہوتے ہیں، وہ ہونا ضروری ہے. ان میں سب سے جو اہم ہے، جو بھی آپ نے بات کی، کہ انسان اپنا اسٹریس کو کوپ اپ کر سکے. اس کے مراد ہے کہ وہ اپنے اس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ اپنے اسٹریس کو ہینڈل کر سکے. دوسرا کہ اپنی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرے. اگر ہم میں سے جو اپنی کمیونٹی کو، جو اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ نہیں کر رہا، تو اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. تیسرا ہے کہ ہم اپنے کام میں پروڈکٹیوٹی دیں، کہ اگر میں صبح 9 سے شام 9 تک اپنی وہ ایک جنرل روٹین پوری کر رہا ہوں، اس میں کوئی اہم میرا کوئی مقصد نہیں نکل رہا، تو پھر بھی مینٹل ہیلتھ سوالیہ نشان ہے. اب آ جائیں سب سے پہلے کہ اسٹریس. اسی اسٹریس کو کوپ اپ کرنا، اس کو ہینڈل کرنا نہایت ہی ضروری ہے. اب اس کے لیے جیسے میں بتایا کہ آپ کی جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے اس کے پیرامیٹرس نہایت ضروری ہیں، کہ آپ وقت سے اٹھیں، وقت سے کھائیں. ایک جو مائنڈ اینڈ گٹ کو جو سب سے زیادہ جب ڈسٹرب کرتا ہے نا، کہ جی رات دیر تک جاگنا، کہ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کہ ہماری ینگ جنریشن ہے وہ پوری رات کوئی سا بھی موڈیم ہو، آپ کا لیپ ٹاپس ہو یا موبائل ہو، کوئی سا بھی ایک سوشل میڈیا، ادھر فیس بک یا واٹس ایپ، اس پہ لگے ہوتے ہیں اور وہ صبح جو ہے جا کے سوتے ہیں. یہ نہایت ہی غلط ہے. یہ رات سونے کے لیے، یہ صبح جاگنے کے لیے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے اور اس کا ضرور کوئی مقصد ہے. تو یہ نہایت ضروری ہے کہ رات کو سوئیں اور صبح میں جاگیں، پہلی چیز. دوسرا، آپ کا جو ڈائٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیلدی ہو. آپ وقت جو آپ رات کا کھانا ہے وہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے ہو. غذا آپ کی مناسب ہو، کہ آپ کی بھوک سے وہ تھوڑی سی کم ہو، تھوڑی سے لے کے آپ پہلے 3 سے بھی زیادہ میلز ہو. ایکسرسائز بہت زیادہ ضروری ہے، کہ آپ جب بھی ٹائم ملیں
ریکمنڈڈ جو ہوتا ہے کہ آپ صبح میں جو ہے آپ اپنی واک کریں 20 to 25 منٹس اور ساتھ میں ایکسرسائز بھی ہو. تو اس طرح سے آپ کا مائنڈ اینڈ گٹ کا جو بیلنس ہے وہ نہایت ہی اچھا رہتا ہے. دوسرا سائیکولوجیکل ہمارے ایشوز پہ بات ہو چکی ہے کہ جی اس پہ آپ کے جو بھی اسٹریسرس ہیں اس کے لیے کچھ تھراپیز آتی ہیں. ایک سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں کہ جی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے. دوسرا میکینزم ہے تاکہ جو ان کے اسٹریسرس ہیں ان کو ہینڈل کیا جائے. اور تیسرا جیسے کہ ہم نے میڈیسنس پہ بات کی. تھینک یو سو مچ سر فار یور ویلیوبل انفارمیشن. آنرڈ. میں سی سی ایل کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جو ہے اس مائنڈ اینڈ گٹ میکانزم کے لیے اس ایکسس کے لیے جو نہایت ہی ضروری ہے ایک عام انسان کے لیے سمجھنا, اس کے لیے آپ عام لوگوں کے لیے ایک معلومات کا جو بندوبست کیا ہے. سو تھینکس ٹو یو ٹو. تھینک یو فار واچنگ CCL Mind and Gut podcast series.